گولی سے زیادہ وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو ان کو کوشش کریں کہ ان کو برین واش کی جا سکے۔ آپ سب کو صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی بھی ہے، بیرونی مداخلت بھی ہے اور کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اب دشمن نے اپنا جو وارفیئر ہے، اپنا حکمت عملی ہے، وہ اس کو ٹرانسفارم کی ہے۔ آج جیسے میں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر سے ہم ہائیبریڈ وارفیئر کی طرف ٹرانسفارم کرتے جا رہے ہیں۔ آج صرف بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل ہمارا دشمن جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انکرپٹڈ جو کمیونیکیشن ایپس ہیں اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ جب دہشت گردی کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے اور بار بار یہ نام آتا ہے، لیکن ایک اور ایکٹر کا نام آج میں اپنے کولیگز کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایبزارو کریں۔ یہ جنید نامی شخص ہے۔ تو جنید کون ہے؟ بشیر زیب تو ہم سب جانتے ہیں کہ کالعدم BLA کا کمانڈر ہے۔ تو جنید جو ہے وہ پردے کے پیچھے موجود ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ایک نام نہاد ہیومن رائٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے جسے آپ BYC کہتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جنید کا اس کا تعلق بھی رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ جنید جو ہے بشیر زیب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے اور BLA کا آپریشنل کمانڈر بھی ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو جنید ہے وہ لاجسٹکس اور فنڈنگ بھی جو ان کے سافٹ امیجز ہے ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ BYC نے صرف ایک سلیکٹو گروہ کو ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کا پولیٹیکل کور بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب جنید کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جنید کا اس لیے پتہ چلا کہ کراچی میں آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن پہ ایک CTD کا ریڈ ہوا تھا، جس میں ٹیررسٹ ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے اور جو بارودی مواد ہے وہ بھی برآمد ہوئی تھی۔ تو ادھر سے جو نیٹ ورک کا ہمارے سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا وہ اس کو جنید ہی ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ایکٹرز ہو گئے جس میں بشیر زیب، جنید، ڈاکٹر مارنگ، ڈاکٹر سبیہ، BYC کی لیڈرشپ ہے۔ ابھی میں آنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ٹرانسفارم کر گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں، موبائل ایپس اور انکرپٹڈ ایپس کی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ 3-4 ایپس ہیں، سر فہرست زینگی ایپ ہے، سگنل ہے، ڈیلٹا چیٹ ہے، ٹیلی گرام ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے۔ سو ان تمام جو ایپس کی میں نے نام لی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ، چاہے وہ کالعدم تنظیموں ہوں یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے طرح اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ماسز تک پہنچ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دشمن صرف گولی نہیں چلا رہا، وہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلاتا ہے، وہ جذباتی ویڈیوز کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل وارفیئر میں اتر چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا احتجاج، دھرنوں اور یہ جو طالبی تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے درمیان یہ عناصر اکثر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ رواں سال میں جو ہیرو 2 ہوا تھا تو اس میں شامل ایک مجید بریگیڈ کا ایک کارندہ جو کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہوا، رضا عرف مسمار، وہ متواتر BYC کے دھرنوں میں جاتا تھا، پروٹیسٹ میں جاتا تھا۔ تو یہ چند سوالات ہمارے آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے، اور ایز اے معاشرہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان کا لنک آپس میں کیا ہے۔ بلوچ مسلح تنظیم اور یہ جو نام نہاد BYC ہے، ان جیسے گروہوں نے ایک روایت جو ہے اس کو بیرونی فنڈنگ کے لیے ان نے رون دیے۔ BYC کی جو قیادت ہے فی الحال بلوچستان میں ڈاکٹر سبیہ کرتی ہیں، اور کراچی میں
ایک فوزیہ نامی خاتون ہے وہ کرتی ہیں، اور وہ براہ راست جنید کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر سبیہ کا خود ایک بھائی وہ ان قلعدم تنظیموں کا حصہ ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو بی وائی سی کی لیڈرشپ تھی، خاص طور پر نیملی گلزادی بلوچ، اس کا ایک بھائی جسے وہ مسنگ پرسنز کیمپ میں اس کا تصویر اٹھاتے تھے، وہ مچ کے آپریشن میں مارا گیا۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی اختلافات، پرامن سیاسی اختلافات آپ کا پورا حق ہے، آپ بھلے ہی سیاسی اختلافات کریں، گورنمنٹ کے خلاف بولیں، لیکن آئینی جدوجہد بھی آپ کا پورا جمہوری حق ہے۔ انسانی حقوق وہ جو ہے اس کا جو احترام ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کسی پلیٹ فارم، تنظیم یا نیٹ ورک کو دہشت گردی، نفرت انگیز یا ریاست اداروں کے خلاف منظم کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو گورنمنٹ اور ریاست کے ادارے بھی وہ حرکت میں آئیں گے۔ ریاست پاکستان ہر اس قوت، اس آرگنائزیشن کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اینڈ اسپیشلی بلوچستان از اے پیس آف کیک۔ یہ علیحدگی پسند سوچ، یہ علیحدگی پسند سازشیں صرف اور صرف سیاسی نہیں ہیں، بلکہ یہ براہ راست یہ جو ہیں ریاست، اس کی سلامتی اور آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال رئیسانی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن پاکستان اور بلوچستان کو توڑنا چاہتا ہے، پاکستان کے خلاف خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بیرونی عناصر سرگرم ہیں۔ بلوچستان کی اہم قبائلی شخصیت MNA نواب زادہ جمال رئیسانی نے کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دشمن پاکستان اور بلوچستان کو توڑنا چاہتا ہے، دشمن جدید میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سوشل میڈیا ایپس ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے۔ قلعدم تنظیمیں خواتین کو بھی اپنی ان مذموم کارروائیوں میں استعمال کرتی ہیں۔ بشیر زیب دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔